جس طریقے سے حضرت نوح کی بیوی، وہ اولو العزم نبی تھے، حضرت لوط کی بیوی نبی پروردگار تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں دونوں پر لعنت کی، دونوں کو کافروں کے لیے مثال قرار دیا۔ ویسے ہی تاریخ ائمہ میں بھی کچھ مثالیں ملتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی بیوی کے لیے، امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ کے لیے 14 بنت اشعث نے 1,00,000 درہم انعام کے عوض جو حاکم شام نے بھجوائے تھے، مولا حسن کو زہر دیا، اور زہر کا اثر پھیلا، اور عالم یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا جسم اقدس سبز ہو گیا، اور ایک غشی کی کیفیت طاری ہو گئی میرے مولا پر۔ مولا کی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف فرماتی، ایک مرتبہ میرے مولا حسن علیہ السلام کو قے ہونے لگے، اور بہن نے دیکھا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں آ رہے ہیں۔ کون بہن ہوگی جس منظر کو دیکھ سکے؟ مگر اللہ رے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا حوصلہ، مدینہ میں بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے، اور کربلا میں حسین کے جسم اقدس کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے۔ یہاں بھائی کو حسن مجتبیٰ کو بستر موت پر دیکھا، اور وہاں حسین کے سینے پر شمر کو دیکھا، لیکن نہ مدینے میں بے صبری نظر آئی بی بی کے کردار میں، نہ وہاں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بلکہ بی بی نے کربلا میں بھی ہاتھ اٹھائے تو دعا ہی کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو میری جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے، تو زینب کی جانب سے سلام اللہ علیہ حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لے۔ امام حسن علیہ السلام دنیا سے سدھارے، امام حسین بے سہارا ہو گیا۔ حسن کا جانا تھا، قاسم اور عبداللہ یتیم ہو گئے، ام فروا کے سر سے وارث کا سایہ اٹھ گیا، بی بی زینب سے بھائی جدا ہو گیا، ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا سہارا ٹوٹ گیا۔ دیکھیں جو حسین ہے نا، حسین کی بھی امام حسن، گھر کے سربراہ سرپرست، حسن مجتبیٰ چلے گئے، گویا ایک گھر بے وارث اور لاوارث ہو گیا تھا ایک طرح سے دیکھا جائے تو، اگرچہ کہ امام حسین علیہ السلام موجود ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا حسین کی بھی امام حسن۔ تھوڑی دیر بعد مولا کی شہادت کے بعد جنازہ تیار ہوا، امام حسین مولا حسن کی وصیت کے مطابق جنازہ لے کر قبر رسول کی طرف چلے۔ بنی امیہ نے راستہ روکا، ہاشمی جوانوں کے غیظ و غضب کو دیکھ کر ظالموں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، تیر جنازہ حسن پر آ رہے تھے، تابوت امام حسن پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کی، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کی۔ مولا حسین علیہ السلام نے امام حسن کی وصیت کے مطابق ہاشمی شیروں کو روکا، بڑی سخت منزل تھی یہ، اللہ اکبر، جہاں عباس جیسے شجاع ہوں۔ اب جو جنازہ جب پلٹ کر آیا نا تو 70 تیر مولا حسن کے جنازے میں پیوست ہو چکے۔ اب میں نہیں جانتا اس وقت بھائیوں پر کیا گزری، محمد حنفیہ ہیں، ابوالفضل عباس جیسے بھائیوں نے کیسے ضبط کیا، لیکن اللہ رے صبر و استقلال کے مصائب کے باوجود جنازے کو واپس لائے، اور پھر بقیع میں بعد میں دفن کیا۔ بھائیوں نے کیسے ضبط کیا، اور پھر جب بہنوں کے سامنے وہ تیر باران شدہ جنازہ آیا تو بہنوں نے کیسے صبر کیا۔ حسن کا جو کفن تھا وہ سفید کے بجائے سرخ ہو چکا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا بہرحال سرخ کفن تھا، لیکن کفن ملا تو صحیح۔ حسین کا جنازہ بے گور و کفن، کربلا کی تپتی ریت پر۔ میں کہوں گا مولا حسین علیہ السلام آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہوں۔ یہ صبر، یہ حوصلہ کہ بھائی کے جنازے پر تیر دیکھتے ہیں اور اف نہیں کرتے، صبر فرماتے ہیں وصیت کے مطابق، لیکن مولا 70 تیر دیکھ کر صبر کرنا آپ کا کام تھا، اور تیروں پر جسم اطہر کو معلق دیکھ کر صبر کرنا آپ کی بہن زینب کبریٰ کا کام تھا۔ آپ کا جنازہ تیروں پر معلق، آپ کی بہن دیکھ رہی، اللہ اکبر۔ وعصر عاشور کا حقاب، وہ زمین کربلا کا زلزلہ، اور وہ حسین کا زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنا، اور وہ تیروں پر جسم نازنین اور شمر ملعون کا خنجر، اور ماں زہرا کی فریاد، اور فضائے کربلا میں گونجتی بھی آواز، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین روئے، غم منایا، مرثیہ بھی پڑھا، لیکن مجھے کہیں نہیں ملا کہ شدت غم میں یہ کہہ دیا ہو کہ بھیا آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی اور دشمن تانے دے رہے، اس لیے کہ ابھی عباس جیسا بھائی زندہ ہے، ابھی سہارا دینے کے لیے عباس ہے۔ لیکن جب کربلا میں فرات سے صدا آئی کہ مولا میرا آخری سلام قبول کیجیے گا، تو حسین کے ہاتھ کمر تک پہنچ گئے، کہ بھیا عباس تمہاری شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی۔
راہ تدبیر مسدود ہو گئی. بھیا دشمن تانے دے رہے ہیں کہ علمدار کہاں ہے؟ عباس اٹھو، دشمنوں کو کیا جواب دوں میرے بھیا عباس. آل محمد کے لیے سارے صدمے ایک طرف اور کمسن بچے کی یتیمی کا خیال ایک طرف. ہائے وہ ماں بی بی ام فروا کیا کرے جس کا 2 برس کا بچہ یتیم ہو گیا. وہ بی بی کیا کرے جس کی آغوش میں مرحوم شوہر کی یادگار قاسم ابن حسن. وہ بچہ حسرت سے باپ کا جنازہ دیکھ رہا ہو. وہ بی بی اپنے کمسن بچے کو بہلائے. غم اور علم کی ماری خاتون اپنے حالات کا مرثیہ پڑھے یا اپنے بچوں کو لوریاں دے. کون جان سکتا ہے یہ غم کیسا ہے، بی بی فروا کے دل پر کیا گزری. لیکن میں اتنا عرض کروں گا بی بی آپ پریشان نہ ہو، خدا رکھے ابھی حسین کا سایہ تو قائم ہے. ابھی بچوں پر عباس جیسا جوان تو موجود ہے. ابھی تسکین دینے کے لیے شہزادی زینب ہے. ابھی بچوں کو بہلانے کے لیے بی بی ام کلثوم موجود ہے. ابھی ہاشمی گھرانے کی عورتیں موجود ہیں. ابھی غم ایک ہے اور غم گسار بہت ہے. ماتم ایک ہے اور ماتمدار بہت ہے. صدمہ ایک ہے اور پرسہ دینے والے بہت ہیں. مگر اس وقت کا بیان کیسے ہو جب سارا ماحول غم زدہ ہو. جس بیوی کو دیکھا کسی کی مانگ اجڑ گئی، کسی کی گود خالی ہو گئی، کسی کا جوان بیٹا مارا گیا، کسی کا بھائی شہید ہو گیا، کسی کا سکہ ذبح ہو گیا، کسی کا فدیہ میدان سے پلٹ کر نہیں آیا. ہر طرف غم، ہر طرف مسائل، ہر طرف لاشیں، اور ایسے میں حسن کے لال کا پامال لاشا، قاسم ابن حسن کا پامال لاشا. اے بی بی آپ کی گود کے پالے عبداللہ ابن حسن کے ہاتھ اپنے چچا حسین پر قربان ہو گئے. لیکن اے بی بی ام پروا، آخری منزل پر ایک بیان کہنا چاہتا ہوں. جب آپ کے کمسن فرزند یتیم ہوئے تو تسکین دینے والے ہیں، گود میں لینے والے ہیں. مگر جب کربلا میں سکینہ یتیم ہوئی تو عالم ہی عجیب تھا. نہ کوئی تسلی دینے والا، نہ کوئی پرسہ دینے والا. گھر میں رہے تو خیموں میں آگ، باہر نکلنا چاہے تو دامن میں آگ. خاک پر بیٹھ جائے تو ظالموں کے تماچے. پناہ لینے کے لیے باپ کے لاشے کے قریب آئے تو شمر ملعون کے تازیانے. زمین کربلا پر زلزلہ اور سکینہ کی فریاد، بابا شمر نے تماچے مارے، بابا چادریں چھن گئی، بابا گوشوارے اتار لیے گئے، بابا خیموں میں آگ لگ گئی، بابا آپ سو گئے، بابا سکینہ جاگ رہی ہے، بابا بابا وہ سینہ کہاں ہے جس پر میں سویا کرتی تھی؟ یہاں تو تیروں میں آپ کا سینہ بھی چھپ گیا ہے. آپ کی شہرت کیسے کٹی ہوئی ہے بابا؟ یہ آپ کے جسم پر سر کیوں نہیں ہے بابا؟ اوپو بچی جو اندھیروں میں سحر ڈھونڈتی ہے، اوپو بچی جو اندھیروں میں سحر ڈھونڈتی ہے، باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی ہے.